تو فتنوں کے اس دور میں ہم اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کے لیے، فتنوں کے وائرس سے بچانے کے لیے ہم کون سی ویکسین لگوائیں؟ وہ ویکسین ہے قرآن اور حدیث، اور وہ ویکسین ہے صحابہ کرام کا منہج اور صحابہ کرام کا طریقہ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما، میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں چیزوں کو جب تک تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے، تھامے رہو گے، لن تضلوا، تم گمراہ نہیں ہو سکتے، تم بھٹک نہیں سکتے، تمہیں شیطان غلط راستے پر نہیں ڈال سکتا۔ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور ایک میری سنت ہے، میری حدیثیں ہیں، میرا طریقہ ہے، میں نے جو دین تم کو دیا ہے وہ دین اور وہ شریعت ہے۔ فتنوں کے اس دور میں ہمارے لیے ویکسین یہی ہے، ہماری سیفٹی اسی میں ہے، ہم قرآن و سنت سے اپنا تعلق مضبوط کر رہے ہیں۔ مگر بھائی صاحب یہاں تو قرآن میں بھی اختلاف کر رہے ہیں لوگ، قرآن کی ایک آیت کا مطلب کوئی کچھ بتا رہا ہے، قرآن کی اسی آیت کا مطلب کوئی دوسرا کچھ بتا رہا ہے، ایک حدیث کی ایکسپلینیشن اور انٹرپریٹیشن اور ایک حدیث کی تشریح کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ الگ الگ نظریات ہیں، الگ الگ وچار دھارائیں ہیں، اور ہر نظریے والا اپنی دلیل قرآن سے دے رہا ہے، اپنی دلیل حدیث سے دے رہا ہے۔ عام آدمی جائے تو کہاں جائے؟ اس کا بھی سولیوشن بتایا گیا، اس کا بھی حل بتایا گیا کہ قرآن و حدیث کی الگ الگ جب تشریحات ہونے لگے، قرآن و حدیث کا اپنے اپنے طریقے سے لوگ مطلب بیان کرنے لگے، تب ہم کہاں جائیں؟ آئیے وہ حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث لائے ہیں۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اے میری امت کے لوگوں، تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے پر چلو گے، یہود و نصارہ کے طریقے کی تم پیروی کرو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے۔ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ، یہاں تک کہ اگر یہود و نصارہ کسی جانور کے بل میں چلے جائیں، یعنی کوئی ایسا کام کر دیں جو دیکھنے میں بھی نقصان دہ لگ رہا ہے، غلط لگ رہا ہے، لیکن تم آنکھ موند کر کے ان کی پیروی کرو گے، تم انہی کے ڈھرے پر چلو گے، انہی کے نقش قدم پر چلو گے۔ پھر آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى سِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے پیدا ہو گئے، 72 گروپ بن گئے، 72 گروہ بن گئے، 72 وچار دھارائیں بن گئی، 72 طریقے کے نظریات بن گئے۔ وَإِنَّكُمْ سَتَفْتَرِقُونَ عَلَى 73 مِلَّةً، اور اے میری امت کے لوگوں، تم اس معاملے میں یہود و نصارہ سے بھی ایک قدم آگے نکل جاؤ گے، تمہارے بیچ میں 73 فرقے پیدا ہو جائیں گے، 73 گروہ پیدا ہو جائیں گے۔ کلہم فی النار، 73 فرقے پیدا ہو جائیں گے امت محمدیہ کے اندر۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود 73 فرقوں میں بڑھ جائیں گے۔ نبی نے فرمایا سب یہ 73 فرقے جو ہوں گے یہ جہنم میں جائیں گے، الا ملت واحدہ، مگر ایک گروہ رہے گا میری امت کے اندر جو جہنم میں نہیں جائے گا، جو نجات پائے گا، جو جنتی ہوگا۔ تصور کرو اگر ہم اور آپ ہوتے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے یہ حدیث بیان کی ہوتی، تو ہمارے زبان سے پہلا سوال کیا نکلتا کہ پیارے نبی وہ جو 73 فرقوں میں آپ بتا رہے کہ 72 جہنم میں جائیں گے، ذرا ان کی ڈیٹیل ہمیں بتا دیں، ذرا ان کی تفصیلات ہمیں بتا دیں، ان کا ویورن، ان کا بیورا ہمیں دے دیں، وہ 72 کیوں جہنم میں جائیں۔ صحابہ نے 72 کے بارے میں سوال نہیں کیا، صحابہ نے 73ویں کے بارے میں سوال کیا۔ کہا یا رسول اللہ وہ جو 72 جہنم میں جا رہے ہیں
ہمیں ان سے غرض نہیں ہے، ہمیں یہ بتائیں ہم نجات کیسے پائیں گے؟ وہ ایک جماعت، وہ ایک گروہ جو نجات پائے گا، جو جنت میں جائے گا، جسے آپ کے ہاتھوں جام کوثر نصیب ہوگا، یا رسول اللہ وہ جماعت کون ہوگی، وہ گروہ کون ہوگا، اس کے بارے میں آپ بتا دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے میرے بھائی، فتنوں کے اس دور میں اس جواب کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو۔ پیارے نبی نے کسی جماعت کا نام نہیں لیا، کسی گروہ کا نام نہیں لیا، پیارے نبی نے منہج بتایا، پیارے نبی نے طریقہ بتایا، پیارے نبی نے راستہ بتایا۔ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، اگر تم نجات پانا چاہتے ہو، اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، تو وہ ایک جماعت جو جنت میں جائے گی یہ وہ طریقہ فالو کرے گی، یہ اس منہج پر چلے گی جو میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے، جو میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گی، جو میرے صحابہ کے منہج کو مانے گی۔ نبی نے مسئلہ حل کر دیا میرے بھائی۔ قرآن کی کسی آیت کا اگر کوئی منمانا مطلب بتا رہا ہے، وہ مطلب بتا رہا ہے جو صحابہ نے نہیں سمجھا، جو تابعین نے نہیں سمجھا، جو ائمہ دین نے نہیں سمجھا، جو اس امت کے بہترین لوگوں نے نہیں سمجھا، اس کا مطلب وہ گمراہ کر رہا ہے۔ کوئی حدیث کا وہ مطلب بتا رہا ہے جو صحابہ کرام نے نہیں سمجھا، جو صحابہ کے بعد والی جنریشن نے نہیں سمجھا، یہ 1400 سال بعد کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے اس حدیث کا یہ مطلب ہے، اس کا مطلب یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ گمراہ کر رہا ہے، یہ قرآن و حدیث نہیں بیان کر رہا ہے، یہ قرآن و حدیث کے نام پہ اپنا چورن بیچ رہا ہے، اپنی دوائی بیچ رہا ہے۔ تو قرآن و حدیث ہمیں نجات دیں گے، مگر یہ مسئلہ یاد رکھو کہ قرآن و حدیث کو سمجھنا ویسے ہے جیسے صحابہ نے سمجھا۔ بھئی قرآن میں بار بار کہا جا رہا ہے نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن قرآن میں